السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. سب سے پہلے آج کی دعا. اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے. ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی کہیں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے. تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے. اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور ہماری خواہشیں، ہمارے وسائل ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں. ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے. اے اللہ پاک، ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے. اے اللہ پاک، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا. آمین. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں قلب الوطن کی ایپیسوڈ نمبر 26، اور اب یہ ناول بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. جلدی اس کا لاسٹ ایپیسوڈ بھی آ جائے گا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اس بار بھی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ضرور جو ہے نا ریویوز دیا کریں. آپ کے ریویوز سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز آپ لوگوں کو ناپسند ہے. تو چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، لیکن ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر لازمی کیا کریں. بھلے ایک گروپ میں کریں، 2 گروپ میں کریں، لیکن شیئر لازمی کریں، کیونکہ ناول اب اختتام کی طرف ہے. تو نیا ناول شروع ہو رہا ہے، طرد من فلاق، اور ایک اور ناول شروع ہو رہا ہے ساتھ میں انا سے فنا تک. امید کرتی ہوں آپ ان دونوں ناولز کو بھی ضرور جو ہے نا اپنا سپورٹ دیں گے. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا اتنا آسان ہے تمہارے لیے محبت کو بیچ راہ میں چھوڑ دینا، وہ بھی اس غدار کے لیے؟ ساحل شروع میں میرب کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے آخر میں یمن کو جان سے مار دینے والی نظروں سے دیکھتا بولا تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں یکٹک دیکھے گئی. مجھ سے سوال کرنے سے پہلے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، راہیں جدا کرنے میں پہل میں نے کی یا آپ نے؟ وہ آنسوؤں سے لبریز شکوہ کن آنکھوں سے ساحل کو دیکھتی اس کے حد درجہ قریب آتے بولی تو وہ 2 لمحے کو کچھ نہ بول پایا. وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی. رشتے ختم کرنے کی بات تو وہ کر رہا تھا، پھر وہ میرب سے شکوہ کیوں کر رہا تھا؟ لیکن وہ سب کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا. اگر تمہیں مجھ سے سچ میں پیار ہے تو توڑ دو ہر تعلق اپنے خاندان سے، میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا. وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر قریب کرتے بولا تو باہر کھڑے ماہر کے جسم میں جیسے کسی نے انگارے بھر دیے تھے. لیکن اگر تم ایسا نہیں کر پائی تو تمہیں چھوڑنے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا. میں خاندان میں لڑکیاں بھری پڑی ہیں، ہر کسی کو میرے ساتھ کی خواہش ہے جو میری ایک پکار پر بیٹھی ہیں. تم اکیلی نہیں جسے میرے ساتھ کی چاہ ہے. آخر میں اسے یوں خاموش یکٹک کھڑا دیکھ جب ظاہر سے برداشت نہ ہوا تو وہ دل برداشتہ ہو سے اسے دھمکیوں سے نواز گیا. وہ جانتا تھا کہ میرب کو کتنی نفرت ہے ان لڑکیوں سے جو اس کے ارد گرد منڈلاتی ہیں. وہ شدید جلن کا شکار ہوتی تھی انہیں ساحل کے قریب دیکھ کے. تبھی ساحل نے یہ داؤ اپنایا تاکہ وہ جھٹ ساحل کا ہاتھ تھام لے ہمیشہ کے لیے. شاید تم نے میری بات سنی نہیں میرب، اب بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ کرو ورنہ حریم تو ہے ہی یہاں، مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی.
اس نے وہیں کھڑی اپنی خالازاد کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ایک اشارے پر خوشی خوشی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ جس نے میرب کی آنکھوں میں مرچیاں بھر دی تھی، اور یہی منظر تابوت میں آخری کھیل ٹھوکنے کے مترادف تھا، اور کچھ سوچنے اور دیکھنے کو بچا ہی کیا تھا۔ سانسیں چھین کر جینے کا حکم دے رہے ہو، تم نے تو سب ستمگروں کو پیچھے چھوڑ دیا ساحل، وہ بھی ایک پل کا بھرم رکھ لیتے ہیں، لیکن تم نے تو شاید میری جگہ پہلے سے ہی کسی اور کو دے رکھی تھی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی کہ یمن اور منیب لپک کر اس کی طرف آئے۔ تڑپا تو ساحل کا دل بھی تھا، مگر اس نے اپنے قدم زنجیر کر لیے تھے۔ اس کی نظر میں میرب کو اپنا پیار ثابت کرنے کے لیے اپنے رشتوں کی قربانی دینی چاہیے تھی۔ میں اب بھی جواب کا منتظر ہوں۔ ساحل اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے بولا تو وہ اسے دیکھ تلخی سے مسکرا دی اور بمشکل منیب کا سہارا لیتے اٹھی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ساحل، وہ لڑکھڑا کر اس کے قریب آتی عین اس کے دل کے پر اپنی لرزش زدہ انگلی سے دستک دیتی لہو لہو ہوتی آنکھوں سے بولتی۔ ساحل کا کلیجہ چیر گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ وہی جو تم نے سنا، اب سے تمہارا اور میرا تعلق ہر تعلق ختم۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی بولی۔ تو تم بھی نکلی نا دھوکے باز، اپنی بہن کی طرح۔ وہ پاگل ہوتے اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ آہا، یہ ہنر تو میں نے آپ سے ابھی چند لمحے پہلے سیکھا ہے کہ دل نوچ کر پیروں کے نیچے جذبات کو کیسے کچلتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولی جس پر ساحل کا ہاتھ غصے میں اٹھا تھا۔ اس پر اس سے پہلے کہ وہ میرب کے گال کی زینت بنتا، یمن نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ دبوچا تھا۔ خبردار، جو انگلی بھی لگائی میری بہن کو، ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں دے دوں گی۔ یمن موت کے گھاٹ اتار دینے والے لہجے میں بولتی اس کا ہاتھ زور سے جھٹک گئی کہ وہ پیچھے کو لڑکھڑایا تھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے سب لحاظ بھول بیٹھی ہو تم۔ ساحل اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ بولا۔ جب اپنی ہی جڑیں کھوکھلی کرنے لگیں تو وقت رہتے ان سے کنارہ کر لینا چاہیے۔ وہ رہا دروازہ، نکلیے یہاں سے اور دوبارہ پلٹ کر بھی مت آئیے گا، آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہوگا۔ وہ انہیں باہر کی راہ دکھاتے بولی تو ساحل میرب کے سامنے آیا۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر اسے چنا ہے نا، تو دیکھنا ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ کوئی نہیں اپنائے گا ایک دھوکے باز اور غدار کی بہن کو، پڑی رہو گی تا عمر اسی دہلیز پر کنواری۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے وہ بدنصیب جو تم سے شادی کرے گا۔ وہ اس پر زخموں کے تیروں کی بارش کرتا بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ اچھا ہوا جو اب آپ نے اپنا اصل رنگ اب دکھا دیا، ورنہ بعد میں پتہ چلتا تو میں مر ہی جاتی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی تو یمن کا دل خون کے آنسو رویا۔ نہ میری جان، جان تو تمہاری تب نکلے گی جب اگلے ہی ہفتے میں تمہاری نظروں کے سامنے حریم سے شادی کروں گا۔ وہ جھٹکے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے حریم کو ساتھ لگاتے بولا تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ یہ تھی اس کی محبت نہایت گھٹیا۔ اچھا ہے میں نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ وہ تلخی سے کہکا لگاتی، اس پر طنز کرتی، اپنے پرواز ہوتی روح سمیت ہولے ہولے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ یہاں رک کے اندر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ساحل نے حریم پر سے ہاتھ اٹھائے تھے جو حریم کو بری طرح کھلے تھے۔
میرب کے کمرے میں بند ہوتے ہی یمن نے غصے سے لبریز آنکھوں سمیت ساحل کی طرف دیکھا تھا، جس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، مگر یمن کو کہاں فکر تھی۔ اس نے طنزیہ تالیاں بجانا شروع کی۔ ساحل جو اپنی محبت کی بے قدری پر پاگل ہو رہا تھا، تالیوں کی آواز پر جھٹکے سے پلٹا۔ جہاں یمن اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ دھیمی چال چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر روبرو کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دھوکے باز کہنے والا خود کتنی صفائی سے اپنی محبت کو دھوکا دے رہا تھا، یہ تو میں نے اب جانا ہے۔ یمن نے گردن ترچھی کرتے اس پر طنز کیا تھا، جس پر وہ بری طرح جھلس کر رہ گیا تھا اور اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کب دیا ہے میں نے دھوکا میرب کو؟ چھوڑا تو اس نے مجھے ہے، میں نے اسے نہیں، وہ جیسے تڑپ کر بولا تھا، مگر یمن اس کی بات پر بس اسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا واقعی میں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہم سفر تو آپ نے پہلے ہی چن لیا تھا، پھر میری بہن کو بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بہن کو کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنے دینے والا شخص خود کسی اور کی محبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے پاس پہلے ہی آپشن موجود نہ ہوتا۔ آپ تو بس تیاری میں تھے کہ کب میرب آپ کی راہ سے ہٹے اور آپ حریم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہی سچ ہے نا؟ وہ تو جیسے انگارے چبائے ہوئے تھی۔ اس سے یہ کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بہن کی اتنی ذلت سب کے سامنے ہو۔ وہ اپنی بہن کو اس شخص کے ہاتھ میں سونپنے والی تھی جو اس کی قدر ہی نہیں جان سکا تھا۔ تمہیں میرے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی میں نے، اس لیے اپنا منہ بند رکھو تو اچھا ہی ہوگا، ورنہ تم نہیں جانتی میں تمہارے ساتھ کیا کر بیٹھوں گا۔ وہ غصے سے اپنے دانت پیستے بولا تو یمن بغیر ڈرے بولتی گئی، اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے اپنی محبت کی بے قدری پر، تو بتائیے مجھے یہ کیسی محبت تھی آپ کی جو ذرا سی آزمائشوں کے جھونکے پر مٹی کے ڈھیر کی طرح ڈہ گئی؟ کیا آپ کی محبت اتنی ہی کمزور تھی کہ میری وجہ سے ختم ہو گئی؟ اب تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ نے اس سے محبت کبھی کی بھی تھی یا نہیں، یا صرف وہ آپ کی ایڈکشن تھی جسے آپ محبت کے لبادے میں اوڑھ کر بڑی اچھی طرح پیش کر رہے تھے۔ اس کا ایک ایک کہا گیا لفظ ساحل کے دل پر برچھی کی طرح لگ رہا تھا، مگر وہ انا کو اپنے پیروں تلے کچلنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ کونے میں اس کی محبت اپنی موت پر سسک رہی تھی۔ ہاں کی ہے میں نے محبت میرب سے، مگر وہ محبت ہی کیا جو قربانی نہ دے۔ لیکن میرب نے قربانی نہیں دی، اس کا مطلب اسے مجھ سے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ اس لیے اب اس کی آنکھوں کے سامنے میں حریم کو اسی ہفتے اپنی بیوی بناؤں گا۔ اس نے حریم کو جھٹکے سے قریب کرتے کہا تو حریم نے فاتحانہ انداز میں یمن کی طرف دیکھا۔ ساحل تو جیسے اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، ضد میں پتہ نہیں وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہا تھا۔ یو نو واٹ ساحل بھائی، آپ میری میرب کی محبت ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے اس کا ہم سفر چننے میں۔ آپ کیا میری بہن سے بدلہ لیں گے؟ حریم سے شادی کر کے آپ کو اصل بدلے سے تو میں آگاہ کروں گی۔ بہت یقین ہے نا آپ کو اپنی سگی بہن پر؟ اگر اسی خون نے آپ کو منہ کے بل نیچے نہ گرایا تو میرا نام بدل دیجیے گا، تب آپ چاہے جتنا مرضی خود کو کوسیں، مگر پھر بھی آپ کا پچھتاوا کم نہیں ہوگا۔ یہ بددعا ہے میری طرف سے۔ اور رہی بات بدلے کی، تو آپ کو کچھ دن میں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنی بہن کی وجہ سے میری بہن کو اذیت میں ڈال کر خود کو کس اذیت کی بھٹی میں جھونکا ہے۔ وہ اس کے کندھے سے گرد چھاڑتے ہوئے بولی تو وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا کہ آخر وہ کیا کرنے والی تھی، مگر اتنی دیر میں ہی اس نے انہیں باہر کی راہ دکھائی تھی، جس پر وہ سب تن فن کرتے ہوئے غصے سے ان کے گھر سے شاید ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ کر جا چکے تھے۔
ان کے جاتے ہی یمن کے ماں باپ پھر سے اس کے گلے لگ گئے تھے اور اس سے معافی مانگنے لگے تھے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے تھے اس کے لیے، جس پر وہ انہیں گلے سے لگا کر چپ کرانے لگی تھی۔ جب پیچھے سے ماہر آیا تھا، اسے دیکھ کر سب ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ یمن کو زبردستی لے جانے تو نہیں آیا، مگر اس کے برعکس وہ نرمی سے بولا، بھابھی بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، آپ زیادہ دیر باہر رہیں تو انہیں شک ہو جائے گا اور آپ کو کڑی سے کڑی حراست میں لے لیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے کچھ بھی برا ہو۔ اس کی بات سمجھ کر اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اپنے ماں باپ کی طرف الوداعی نظر ڈالنے لگی تھی۔ جب میرب جھٹ سے دروازہ کھول بھاگتی باہر آئی اور آ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آپ ہی پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، پلیز خدا را تنہا مت چھوڑیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میرب سسک کر بولی تو یمن کا دل بھی رو دیا تھا، مگر وہ اپنے آپ پر کڑے پہرے بٹھا گئی تھی اور میرب کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پیار سے پوچھا، کتنا بھروسہ ہے مجھ پر؟ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو مانو گی؟ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو مانو گی کیا؟ بتاؤ مجھے، کیا میری بات کا مان رکھو گی؟ اس نے اپنی بات دہرائی تو میرب نے اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کچھ دن بعد میں ماہر کو تمہیں لینے بھیجوں گی، جہاں کہوں گی وہاں پہنچ جانا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، مگر ہاں وعدہ کیا تھا آنے کا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ اس نے اپنی ماں باپ کو آخری دفعہ گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا، میں میرب کے لیے جو بھی فیصلہ کروں گی، کیا آپ لوگوں کو قبول ہوگا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی میری بہن ایک سنگ دل کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرے۔ بانو نے بہت بری چال چلی، میں نہیں جانتی وہ میرے پیچھے میرب کو کیسے مورا بنائے گی، اس لیے میں نے میرب کے لیے فیصلہ کیا ہے جس میں آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اس کی بات پر ان دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ انہیں اپنی بیٹی پر اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ بھروسہ تھا۔ ان کی دعائیں سمیٹی وہ باہر چلی تھی ماہر کے ساتھ، جب میرب نے کپکپاتی ہوئی آواز میں ماہر کو روکا تھا، سنیے پلیز، میری آپی کا خیال رکھیے گا، میں اللہ کے بعد انہیں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ ماہر کے قدم زنجیر ہوئے تھے اپنے محبوب کی پہلی صدا پر۔ اس نے مانگا بھی تو کب، جب اس کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اس نے پلٹ کر زبردستی مسکراتے ہوئے وعدہ کیا تھا، آپ پہلی بار کوئی فرمائش کریں اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی جان دے دوں گا مگر آپ کی جان پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، یہ وعدہ ہے ایک فوجی کا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر پیار بھری ایک آخری نگاہ ڈالتا ہوا باہر جا چکا تھا، اسے گہری سوچ میں چھوڑ کر۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایپیسوڈ لائک بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ کیا ہوگا یمن کا؟ کیا بانو اس بار بھی جیت جائے گی اپنی چالوں سے؟ کیا ہوگا ری ایکشن جب شمشیر واپس آئے گا اپنے مشن سے اور رویام واپس آئے گا اپنے مشن سے؟ کیا رویام اپنی بیوی کا ساتھ دے گا یا کرے گا بانو پر بھروسہ ہمیشہ کی طرح؟ کیا ہوگا آگے یمن کی زندگی میں؟ کیا وہ اپنی غداری کے داغ کو دھو پائے گی کہ نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ انتظار کریں اپنی اگلی ایپیسوڈ کا، اور اگر اس ایپیسوڈ میں اپنے اچھے ریویوز نہیں دیے تو میں اگلی ایپیسوڈ اگلے ایک ہفتے تک نہیں دوں گی، سچ بول رہی ہوں میں۔ آپ سے پھر ملوں گی اگلی ایپیسوڈ میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔